وہ قرار پایا تھا کہ آج کی گفتگو جو ہے وہ مد کے سلسلے میں ہوگی، اور وہ تمام جو ہے مباحث کہ جو یہ طول دورے میں ہمارے رہے اس کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ مرور ہوگا، اور اس کے بعد پھر امتحانات کی تاریخ وغیرہ مشخص کی جائے گی۔ کچھ باتیں جو ہے وہ واضح کرنا ضروری ہیں، وہ یہ کہ امتحان کے لیے بظاہر میں آپ کے سامنے رہوں گا، اور جس طریقے سے درس وغیرہ یہاں پہ ریکارڈ ہوتے ہیں، ضبط ہوتے ہیں، اسی طریقے سے امتحان بھی جو ہے وہ ضبط ہوگا، اور جو کچھ بھی آپ کے عرائض ہوں گے امتحان میں وہ سب جو ہے وہ جو مؤسسے کا جو استاد قرآنی ہے ایرانی ہے وہ بھی جو سنے گا، اور نمرات نہائی جو ہے وہ وہی آپ کو دے گا۔ لہذا جو باتیں عرض کی گئی ہیں اس کی جو ہے وہ رعایت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ ذرا سا جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ جو بھی امتحان میں، اب امتحان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ عرض کرنا ہے کہ آپ لوگ خود قرآن سے 2 صفحات مشخص کریں اور اس کی خوب جو ہے وہ تمرین کریں، اور جب امتحان جب لیا جائے تو آپ خود اپنی ہی مشخص کردہ انتخاب کردہ جو ہے وہ آیات اور صفحات قرآنی کو امتحان میں جو ہے پڑھیں، اور جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں اس کی رعایت کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ مناسب ہے۔ بقیہ اگر کوئی برادر خود اپنی جانب سے کوئی پیشنہاد اگر کرنا چاہتا ہے تو بیان کر سکتا ہے آخر جلسے میں، چونکہ زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں ہے، لہذا ایک مرور جو گزشتہ جو ہے بحثوں میں کیا گیا ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں جلدی جلدی عرض کروں۔ دیکھیے کن چیزوں کی جو تقریباً 8-10 چیزیں ہیں جس کی جو ہے وہ آپ کو رعایت کرنا ہے اس مختصر سی جو ہے وہ تجویدی قوانین، اس لیے کہ کوئی مفصل نہیں ہے بلکہ کاربردی اور جس کی رعایت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک ضمہ فتح کسرہ کی آوازیں، میں شروع سے جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری باتیں کہاں سے ہوئی ہیں، کس جو ہے وہ چیز کو مد نظر رکھنا ہے۔ السلام اور علیکم، ہمارا امتحان تھا، ابھی امتحان سے واپس آ رہے اس لیے 5 منٹ تاخیر سے ہے۔ کوئی بات نہیں، یا تو اگر آپ لوگ کہیں تو آخر جلسے میں جو ہے یہ جو ہے مرور کر دوں میں ابحاث کا، یا ابھی کر دوں؟ آغا ابھی کیجیے، ابھی کیجیے، آخری جلسے میں کریے کیونکہ کچھ لوگ کا امتحان ہے، وہ بھی امتحان آخری کے جلسے بعد میں ہو جائیں بہتر ہے، گے آخری جلسے میں، کیونکہ کچھ لوگ آخری امتحان جلسے میں جی جی پھر جو ہے وہ کئی لوگوں بہتر کو یہی رہے گا۔ جو ہے وہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو جو ہے برادران پھر جو ہے چلے جاتے ہیں، اسی اس وقت وجہ سے میں تو ہے ابھی تو آخری ہے نا، تو تو آپ ابھی کیجیے۔ دیکھیے ضمہ فتح استاد یہ تو کسرہ کی جز درس آوازیں ہے نا، ابھی سے شروع کریں۔ اور اس کی جو ہے وہ مقدار کشش کی رعایت، ضمہ فتح کسرہ کی جو مقدار کشش ہے وہ 1 ضربہ ہے، کسرے کی آواز ای کی طرف مائل ہوگی، ضمے کی آواز او کی طرف مائل ہوگی۔ فتح میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 8 حروف کے علاوہ فتحہ وہ باریک پڑھا جائے گا، اور 8 حروف میں فتحہ جو ہے وہ جب آئے گا تو او کی آواز ہوگی، اور او کی آواز 8 حروف میں ہوگی، اور بقیہ جتنے بھی 20 حروف ہیں وہ باریک اور نازک اور پتلے پڑے جائیں گے، فتح کی یہ آواز۔ اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی، آغا وہ 8 حروف کون ہے جو او پڑھا جائے گا وہ بتا دیجیے۔ دیکھیے حرف خا ہے،
حرف خا، حرف را، صاد صا، ضاد ضا، طا، جو طا جو ہے تو والی ہوتی ہے طا، پھر ضا جیسے ظالم، اس کے بعد غین غا، پھر قاف زبر قا. یہ 8 حروف ہیں. خا جیمی والی، خا، را، صاد، مختصر بتا ضاد. دیجیے حروف استعلا اور یہ حرف را. حروف را جو ہے کیا کہتے ہیں، اب یہاں بعض لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے حروف استعلا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم کو جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اصطلاحات میں نہیں جانا ہے، اسی وجہ سے آپ یہ ایک لفظ جو ہے میں نے بولا ہے. حروف استعلا یاد نہیں رہتے، نہ تعداد کبھی جو ہے وہ یاد رہتی ہے، نہ جو ہے اسی وجہ سے پڑھ کے بتا رہا ہوں. سواز ذات توزو غین قاف خے. اور را، ٹھیک. زبر جب ان حروف پہ آئے گا تو آ کی آواز کے ساتھ آئے گا، اور پھر بقیہ اور جو حروف ہیں 20 وہ باریک اور نازک پڑے جائیں گے. یہ بات کا خیال جو رکھنا ہے. پھر اس کے بعد بات ہوئی ہماری حروف قلقلہ کے سلسلے میں، کہ حروف قلقلہ قاف طا با جیم دال، جس کا مجموعہ آپ سبھی کو یاد ہے، جب جو ہے وہ ساکن ہوں گے تو اس میں قلقلہ کی جو ہے وہ رعایت ہوگی، تاکہ دوسرے جو ہے اس کے ادائیگی میں اس کی رعایت سے لفظ واضح ہوگا، وَإِلَّا کیا کہتے ہیں لفظ جو ہے وہ واضح نہیں ہوتا ہے. یہ جو ہے دوسری بات تھی. تیسری بات، نون مشدد اور میم مشدد غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور 2 حرکت کے برابر اس کو وہاں پر دبائیں گے. ان، ان، مم، ثم، ہم، یہ بات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لام جلالہ کی تغلیظ یا ترقیق کی بات ہوئی تھی. لام جلالہ کون سا لام ہے؟ لام جلالہ وہ لام ہے کہ جو لفظ اللہ میں آتا ہے، کہ اگر لام جلالہ سے پہلے والے حرف متحرک میں اگر فتحہ یا ضمہ ہوگا تو لام جلالہ تغلیظ کے ساتھ پڑھا جائے گا، لیکن اگر کسرہ ہوگا لام جلالہ سے پہلے والے حرف پر تو یہ ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا. پھر اس کے بعد تفخیم و ترقیق را کی جو ہے وہ ہمارے درمیان میں بحثیں ہوئی تھی، اور اس کے جو ہے موارد بیان کیے تھے کہ را کو جو ہے وہ موٹا کہاں پڑھنا ہے اور پتلا کہاں پڑھنا ہے، یعنی جو ہے را میں تفخیم کہاں ہوگی اور ترقیق کہاں ہوگی. اس کے بعد بہت ہی اہم مرحلہ ہے احکام نون ساکن کا. احکام نون ساکن بیان کیے گئے تھے کہ 4 حکم ہیں. ایک ہے اظہار، دوسرے ہے ادغام، تیسرے ہے اقلاب، اور چوتھے ہے اخفاء. کہ 6 حروف اگر نون ساکن کے بعد آئیں حروف حلقی تو مکمل نون پڑھا جائے گا، 100% نون پڑھا جائے گا، جسے ہم اظہار کہتے ہیں، جیسے منہا، عنہا، اس طریقے کی گفتگو. پھر اس کے بعد اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں ادغام ہوگا. اور پھر اس کے بعد اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آتا ہے تو نون ساکن تبدیل ہو جائے گا میم ساکن سے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. تو جو ہے 6 6 12 12 1 13، یہ 13 حروف کے علاوہ 15 حروف تہجی جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو اس کے اندر آدھا نون پڑا جائے گا، جسے ہم اخفا کہیں گے. آدھے نون پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نون جیسے ہی ہم نے آدھا ادا کیا ویسے ہی ہم آمادہ ہو جائیں گے، نون کے بعد آنے والے حرف کے مخرج کی طرف زبان چلی جائے گی. یہ احکام نون ساکن کی جو ہے وہ گفتگو تھی. احکام نون ساکن کے بعد پھر احکام میم ساکن ہم نے بیان کی کہ جو ہے وہ میم ساکن کے بعد کیا آئے گا.
تو کیا حکم ہوگا؟ تو یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد اگر میم آئے گا تو ادغام ہوگا، اگر میم ساکن کے بعد اگر حرف با آئے گا تو میم میں اخفا ہوگا، یعنی آدھا نون پڑا جائے گا، اور اس کے بعد جتنے حروف بھی ہے ان سب میں میم کا اظہار ہوگا۔ یہ جو ہے باتیں عرض کی گئی۔ اس کے بعد دوسرا کیا گفتگو بیان ہوئی کیا؟ تھی اشباع ہائے ضمیر کے سلسلے میں۔ جی یہ میم ساکن کا دوسرا حکم جو بیان کیا وہ میم ساکن کا پہلا حکم ہے ادغام، دوسرا ہے اخفا، یعنی اگر میم ساکن کے بعد حرف با آتا ہے تو اخفا ہوگا میم ساکن میں، جیسے ہم بارزون، ہم بارزون لیطہرکم بہ۔ اور تیسرا حکم ہے بقیہ ان حروف کے بعد، یعنی 28 میں سے اگر آپ 2 حرف نکال دیں تو بچیں 26 حروف، یہ 26 حروف میں میم ساکن کا اظہار ہوگا، یعنی میم مکمل طور پر پڑھا جائے گا۔ خوب، پھر اس کے بعد اشباع ہائے ضمیر کے سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں ہائے ضمیر کے جو اس کا اس کا ان کا ان کا جو ہے معنی دیتا ہے، اگر وہ 2 حرف متحرک کے درمیان میں قرار پائے تو اس ہائے ضمیر میں اشباع ہوگا، یعنی کسرے کی آواز کو مائل و ای کریں گے، فتح کی آواز کو مائل با کیا کہتے ہیں، اور ضمے کی آواز کو مائل با او کریں گے۔ یہ جو ہے وہ تقریباً یہ لسٹ ہے ہماری جو ہے وہ گفتگو کی، جو ہم نے اس مکمل دورے میں جو وہ پڑھی ہے۔ آج کی گفتگو مد کے سلسلے میں ہے۔ دیکھیے مد کے کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، آغا اشباع ہائے ضمیر کی تینوں مثالیں دے دیں تو بہتر ہو جائے گا تاکہ لکھ لیا جائے برادر۔ جی آپ کی اشباع آواز ہائے کٹ رہی ضمیر ہے۔ کی مثال مثالیں بہت جو ہے دی جا چکی ہے حضور، جیسے مثلا جو ہے میں نے وہ جو سورہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ سورے میں نے باقاعدہ وہاں پر پوائنٹ کیا تھا ان جو ہے مثالوں کو، جیسے مثلا بہی ہے، ایک لفظ بہی ہے، بہی کے بعد کوئی ایک ایسا لفظ آ جائے کہ جو حرف متحرک ہو تو ہم بہی کے کیا کہتے ہیں، اس کو جو ہے کھینچتے ہیں، یہ ہے لہو ما فس، لہو ما فس، دوبارہ تکرار کرتے، نیٹ ورک چلا گیا تھا، نیٹ ورک چلا گیا، دوبارہ تکرار کرتے۔ جیسے جو ہے لفظ بہی ہے، بہی کے بعد اگر کوئی ایسا لفظ آ جائے جو متحرک ہے تو وہاں کے اوپر اس ہائے ضمیر میں اشباع ہوگا، یعنی کسرے کی آواز کو جائے مدی کی آواز میں تبدیل کر دیں گے، جیسے بیہی لہو ما فی السماوات، یا ربہ کے بعد کوئی ایک ایسا ورڈ کیا کہتے ہیں آ جائے کہ جو حرف متحرک ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں طرف حرف متحرک ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی ایک طرف بھی حرف متحرک نہیں ہے تو اس ہائے ضمیر میں اشباع نہیں ہوگا۔ آج کی گفتگو ہماری جو ہے وہ مد سے متعلق ہے۔ دیکھیے مد کی جو لفظ استعمال ہوتی ہے، ایک ہم حروف مدی کہتے ہیں۔ مد کے لیے شرائط کیا ہے؟ مد کے لیے شرائط ایک تو حروف مد ہے مدی کا پایا جانا، اور دوسرے سبب مد پایا جانا، یعنی اگر حروف مدی کے بعد اسباب مد میں سے کوئی ایک سبب آ جائے تو یہ سبب مد علت قرار پاتا ہے، سبب قرار پاتا ہے کہ آپ حروف مدی کی جو آواز ہے 2 حرکت کے برابر، حروف مدی کی آواز کو ان کی آواز سے زیادہ کھینچنے کا سبب بنتا ہے۔ مد کیا ہے؟ مد یعنی حروف مدی کے بعد کچھ اسباب مد ہیں
جو اسباب مد علت قرار پاتے ہیں کہ حروف مدی کی آوازوں کو ان کی بلغم بنتی ہے، چہرے پہ نشان مخصوص آواز سے زیادہ کھینچا جائے۔ ایک لڑکی کے ساتھ بھی رہتی ہے۔ اسباب مد کیا ہے؟ اسباب مد حمزہ ہے بڑی 1 گھنٹے اور بعد دوسرا سبب ہے سکون، یعنی اگر خود حروف مدی کے اندر سکون پایا جاتا ہے، اگر اس کے بعد آنے والا لفظ بھی جو ہے وہ ساکن ہو تو یہ ساکن بھی جو ہے سبب بنتا ہے کہ حروف مدی کی آواز کو ڈبل کھینچے۔ میں ابھی حضرات کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے حروف مدی اور اس کے بعد سبب مد اگر حمزہ ہو تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ حمزہ اسی کیا کہتے ہیں کلمے میں ہے جس میں حروف مدی ہے، جیسے لفظ سو جاء، ایک ہی لفظ میں الف مدی بھی ہے، سبب مد حمزہ بھی ہے، تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ اگر سبب مد یہ حمزہ ہو اور حمزہ اور حروف مدی ایک ہی کلمے میں ہو تو یہ مد متصل کہلاتا ہے، جس کی مقدار کشش 4 حرکت کے برابر ہے، یعنی 2 الف مدی، جیسے جاء جیم الف حمزہ سبب مد ہے، تو اب یہ الف مدی کی آواز کو اس کی جو مقدار کشش تھی 2 حرکت اس کے ڈبل گویا 2 الف کے برابر کھینچنے کا سبب بنے گا۔ لیکن اگر حرف مد ایک کلمے میں ہو اور سبب مد 2 کلمے میں ہو تو یہ مد منفصل کہلائے گا، تو چاہے مد متصل ہو چاہے مد منفصل ہو، یعنی کیا، اگر حروف مدی کے بعد حمزہ اگر سبب مد ہے تو وہ حمزہ اس حروف مدی کی آواز کو 2 برابر کھینچنے کا سبب بنے گا۔ حروف مدی کی آواز خود 2 حرکت کے برابر ہے، اس کا ڈبل مطلب 4 حرکت کے برابر۔ جاء سوء جیء۔ منفصل کی مثال جیسے انا انزلنا، تو انا کا الف ایک کلمے میں ہے، انزلنا جو سبب مد ہے وہ دوسرے کلمے میں، تو مد چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو مقدار کشش 4 حرکت کے برابر ہوگی۔ جیسے تیرما بھائی نے جو ہے وہ ایک سوال کیا تھا کہ یا ابلیس میں یا حرف مد ہے، ابلیس حمزہ سبب مد ہے، تو مقدار کشش 4 جو ہے وہ جو ہے برابر ہوگی۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یہ جو ہے مثال تھی۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ حروف مدی کے بعد اگر حمزہ آئے تو یہ حمزہ سبب مد ہے کہ حروف مدی کی آواز کو 2 برابر کر کے پڑھا جائے۔ اب یہ فرق نہیں کرتا کہ یہ سبب مد اسی کلمے میں ہو یا دوسرے کلمے میں ہو، یہ ہو گئی بات کہ اگر سبب مد حمزہ ہو، لیکن اگر سبب مد سکون ہے تو اس میں بھی 2 صورتیں ہیں۔ لوگوں کو دقت سے ہٹاتے چلے جا رہے ہیں، مطلب لوگ ہمیں آیا یہ سکون ذاتی ہے یا سکون عارضی ہے؟ سکون ذاتی کیا ہے؟ سکون ذاتی مثال کے طور کے اوپر سکون ذاتی کہ خود اس کا سکون ہو، کسی وجہ سے اس کو سکون نہ دیا گیا ہو، جیسے ہم وقف کی صورت میں جیسے عالمینہ ہے، عالمینہ کو ہم وقف کی صورت میں عالمین پڑھتے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ جو ہم نے نون کو سکون دیا ہے یہ سکون عارضی ہے کہ وقف کی صورت میں اس کو ہم نے جو ہے وہ دیا ہے، سکون دیا ہے، لیکن سکون اگر ذاتی ہوگا
1,000 अगर दे 13,000 रुपये कोई बुरा नहीं। جیسے والین کا سکون، واد الف لام बात وال لین، تو یہ پہلے لام کے اوپر جو سکون ہے یہ اس کا سکون سکون ذاتی ہے. पहले 5 अली पढ़ते थे 5 یہ مثال کے اوپر लेकिन ہم حروف پڑھتے ہیں، 13,000 एकदम किसी भी तुम अच्छे से حروف ہم پڑھتے ہیں कोई تو اس کا بھی سکون 10,000 देना سکون नहीं हुआ। ذاتی ہے. पिछले बार अल्लाह में हुआ कुछ बोलेंगे एक साथ बोलेंगे वो मौलाना में सलाम جیسے الف لام अब जैसे لام میم، कि تو मौलाना یہ حروف تہجی کی ادائیگی میں جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ ان کا سکون سکون ذاتی ہے. वो वाली बात अकबर वाली है। تو کہیں اگر یہ سکون سکون ذاتی ہے تو یہ مد مد لازم کہلائے گا، اور اس کی مقدار کشش 6 حرکت کے برابر ہے، یعنی 3 الف کیا کہتے ہیں 3 الف کے برابر. وَلَا الضَّالِّينَ وَلَا الضَّالِّينَ. تو سکون سکون اگر سکون ذاتی ہے تو یہ مد مد لازم کہلائے گا، اور مقدار کشش اس کی 6 حرکت کے برابر ہے. لیکن اگر سکون سکون عرضی ہوگا تو اس کی مقدار کشش میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ جیسے عالمین، عالمین میں یہ جو کیا کہتے ہیں سکون ہے، مقدار کشش میں اختیار ہے آپ کو 2 4 یا 6 حرکت کے برابر آپ کھینچ سکتے ہیں اگر سبب مد جو ہے وہ سکون ہے. جیسے عالمین، اب یہ عالمین میں یائے مدی کے بعد جو نون آ رہا ہے اس نون کے اوپر جو سکون ہے وہ سکون سکون عارضی ہے. اب اس کے اوپر عالمین کہہ کر بھی آپ ختم کر سکتے ہیں 2 حرکت کے برابر، 4 حرکت کے برابر یا 6 حرکت کے برابر، کہ اگر حروف مدی کے بعد وقف کی صورت میں سکون سکون عارضی ہوگا تو ان حروف جیسے مؤمنون، اب یہ مؤمنون میں واو کے بعد آنے والے نون پر جو سکون ہے وہ سکون سکون عارضی ہے جو وقف کی صورت میں پیدا ہوا ہے. تو اب یہاں سب یہ جو ہے سبب مد پایا جا رہا ہے، لیکن یہ سبب بے مد سکون عارضی ہے، تو اب آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ 2 حرکت کے برابر کھینچیں، چاہے آپ 4 حرکت کے برابر کھینچیں، چاہے آپ 6 حرکت کے برابر کھینچیں. اور ایک کے بعد دوسرے بچے میں 3 سال کا گیپ ہونا چاہیے. بات ہو گئی واضح؟ جو وٹامنس ہوتے ہیں جی جناب. تو بچہ آنے کے بعد ایک دم پتہ ہوتا ہے. یہ ایک ہے. اور ایک جو چھوٹی سکون ذاتی کی مثال جیسے والین، عرض کیا آپ کی خدمت، وہ جو والین یہ جب آپ حروف جو تہجی پڑھتے ہیں جیسے کاف، یہ کاف کا کے اوپر الف کے بعد جو فا آ رہا ہے، یہ فا کے اوپر جو سکون ہے یہ اس کا سکون سکون ذاتی ہے. جب حروف جو ہے وہ تہجی آپ پڑھیں گے، کاف کاف ہا یا عین صاد. لیٹ ہوئی سوچتے ہیں بات کریں گے، پھر بعد میں یہ ہوگا کہ وہ ویڈیو دیکھو نا جو جنگ ہوتی ہے جو منی کی جانے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز جو باقی رہ گئی وہ لین کی رعایت ہے. آپ حضرات اگر جو ہے آپ نے یہ جو لفظ کا آپ جو ہے کبھی کبھی سنتے ہیں مد لین، مد لین کیا ہے؟ مد لین یعنی واو اور یا ما قبل مفتوح، تو وہاں پر صفت لین کی آپ کو رعایت کرنا ہے. صفت لین کی جب آپ رعایت کریں گے تو کبھی کبھی اس لین کے اوپر آپ وقف کرتے ہیں. ایک مہینہ پہلے ہم کچھ نسخہ بتائیں گے اسے یہ وقف جب آپ جب آپ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو یہ سکون سکون عارضی ہے. مدلین کیا ہے یہ بتا دیجیے. دیکھیے حروف لین کے بعد آنے والے اگر اسباب مد میں سکون ہے، مد لین جیسے قریش، قریش یعنی را کے اوپر جو ہے زبر ہے، اس کے بعد یا ہے، تو یہاں پر لین آپ کو پڑھنا ہے، رئی پڑھنا ہے، قرئی. اب شین کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں قریش، قریش
لإيلاف قریش. اب یہاں پر جو یہ یائے لین کے بعد شین آ رہا ہے اور شین کے اوپر جو ہے وہ وقف ہو رہا ہے، سکون آ رہا ہے، تو اب یہاں کے اوپر کہہ رہے ہیں مد لین کریں گے. اب چونکہ یہ سکون عارضی ہے، اختیار ہے 2 4 یا 6 کے برابر آپ کھینچیں، لیکن اگر حروف لین کے بعد آنے والا سکون اگر اس کا ذاتی ہے، جیسے لفظ عین، تو وہاں پر آپ مقدار کشش آپ کی ہوگی 6 حرکت کے برابر، یعنی مد لازم کی طرح، جیسے کاف ہا یا عین صاد. یہ عین جو ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہاں پر یائے لین ہے، اس کے بعد اس کا جو نون ہے سکون ذاتی ہے. سوال کیا گیا ہے کہ حروف مقطعات میں جو سکون آئے گا وہ سکون اس کا ذاتی ہے اس کے علاوہ بقول علماء تجوید. دیکھو میں دیکھنے سے بچہ اندھا پیدا ہوتا تو یہ ہماری مکمل جو ہے وہ گفتگو حروف رہی ہے. مقطعات کے علاوہ بھی کہیں ہے سکون ذاتی یا نہیں؟ غالین ہے، یعنی جتنے بھی ایسے کیا کہتے ہیں حروف کہ جو مثلا مشدد آتے ہیں اور اس سے پہلے حروف مدی آتے ہیں، اور یہ مشدد، ظاہر سی بات ہے مشدد کا پہلا حرف ساکن ہے، اور اس سے پہلے یعنی حرف مشدد سے پہلے اگر حروف مدی میں سے کوئی جو وہ حرف آتا ہے، تو جتنے ایسے الفاظ ہوں گے وہ سب جو ہے وہ اس کا سکون ذاتی ہوگا. جیسے آمین، آمین کا جو لفظ ہے الف مدی کے بعد جو آمین آ رہا ہے، تو پہلا میم ساکن ہے اور اس کا سکون اس کا ذاتی ہے. استاد جیسے حام، حامہ، اس پہ یہ حامہ کہاں ہے؟ کوئی لفظ ہے؟ جو ہے بعد میں جو مشدد آ رہا، مشدد وما ادراک مل آمین. حامیم، حامیم جیسے، ٹھیک ہے. ایک لفظ ہے حامیم اور ایک ہے حامیم. حامیم، اب یہ میم جو ہے نا، دیکھیے میم میں خود لفظ حروف مقطعات ہے، اور میم میں جو آخری والے میم کا جو سکون ہے وہ بھی ذاتی ہے. اب آپ لوگ اپنے اختیارات سے کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں چیز مشخص کریں، عادل بھائی تم تو کہہ رہے تھے ہمیں کتاب دے دیں. امتحان کے لیے آمادہ کریں. جو آپ نے تورین کے لیے دیا ہے اس کو مشخص نہیں کیا جا سکتا ہے قبلہ؟ نہیں حضور، قرآن سے کرنا ہے آپ کو. قرآن کہیں سے بھی کیا کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے مثلا آپ نے قرآن لیا، آپ ہی کیا کہتے ہیں کوئی چیز ایسا جو ہے صفحہ مشخص کریں، اور یہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ خود کیا کہتے ہیں اس کو پڑھیں. کیا کہتے ہیں 2 ہی صفحہ، اور جتنے قواعد اور قوانین جو ہے بتائے ہیں اس کی جو ہے وہ ایک مرتبہ دیکھ لی، کون سا قاعدہ کہاں پر جاری ہوگا اور اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، اور یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. وَإِلَّا اگر مثلا میرے علاوہ فرض کریں کوئی اور ہو سکتا ہے، اگر استاد آپ کا امتحان لے لے، ضروری نہیں ہے کہ امتحان میں جو ہے میں ہی لوں، تو وہ اگر آپ کو، ہاں میں اتنا جو ہے وہ جو ہے کر سکتا ہوں کہ آپ نے جو خود مشخص کیا ہے وہ ان کو بتا دوں کہ بھیا یہ ان کا مشخص کردہ محدودہ ہے، آپ انہی سے ان کو جو ہے وہ پوچھیے. اگر امتحان اس لیے کہ سامنے تو میں رہوں گا، لیکن جو ریکارڈنگ سنیں گے سب لوگ ایک ہی چیز اگر جو ہے پڑھتے رہیں گے تو پھر وہ ان کو شک ہو جائے گا. آگا استاد وہ بھی استاد الگ الگ پڑھیں گے، ذہن میں آپ کا رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ نے پڑھایا ہے. قبلہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس علامہ فرمان صاحب کے قرآن ہے ترجمہ کیے ہوئے، کسی کے پاس مقبول صاحب کے ہیں، کسی کے پاس ترجمہ کے بغیر ہے، تو اس اعتبار سے اتنے سارے آن لائن دوسرے پارے کی پہلی صفحہ دوسری موجود ہے کہ جس کے اندر دوسرے خط پارے کی پہلی صفحہ دوسری صفحہ. سب نے بولنا شروع کر دیا تو علیکم، آواز میرا کیسے آئے سورہ گی؟ نبا کر دیجیے. سورہ نبا
आगा अरे एक भाई गुजारिश बोल है, दिया आप ना नहीं जो पढ़ रहे जिसको जो मुअय्यन कर दिया आप लोग नहीं अपना समझ अपना रहे इंतखाब हैं। कर ले बस। सूर्य नबात मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पहले आप जो क्या कहते हैं, आप हजरात गौर से जो सुन लें, ये आप लोगों की आसानी के लिए कह रहा हूँ। ये जी सूर्य जी उस्ताद, नबा सही बात है। इनसे कहा हमने, आप ऐसे लें कुरान बीच से कहीं क्या कहते हैं कहीं से भी खोल लें, और कोई 2 सफ़े आप मुशख्खस करें बीच में से, और उसको यहाँ से लेके यहाँ तक आप खुद उसको पढ़िए, और जितने कवायद, ये 8-10 कवायद जो हमने बयान किए हैं, आप खुद उसमें इजरा कीजिए। उस्ताद आपके सामने जो कुरान है उसका जो सफा निकला है वो सफा बता दीजिए, हम लोग सब वो पढ़ लेंगे, तमरीन कर लेंगे। अपना उस्ताद कुरान अलग अलग कोई करना है नहीं, भाई, अपना खुद तमरीन करिए। नकल भी अकल से सर होती नहीं है। रियायत का मसला आता है तो सबकी रियायत एक साथ कहीं ना कहीं भूल और चूक हम जैसे तलबा से जरूर हो जाएगी। हाल है इसमें जो उस्ताद एक है, दो जो चीजें, स्पेशलिस्ट है, एक चीज मैं ऐसा नहीं है सही कहा कबला, सही कह रहे हैं आप। वहाँ हम जहमत कशी थी, बिलाखिर क्या कहते हैं, हमसे भी कभी कभी कुछ चीजें छूट जाती हैं, ऐसा नहीं है। ये तो वो उस्ताद जो भी लेने वाले इम्तिहान ये सुनना होगा तो वो तो एकदम पकड़ लेंगे और एकदम से सारे कवानीन की रियायत जो है, मैं समझता हूँ शायद अगर बगैर मखसूस किए सफहात पढ़े तो ना जाने, अगर 8 पढ़े तो शायद 4 की रियायत हो पाए, 4 की ना हो पाए। तो बस उतने ही नंबर मिल जाएगा आपको। मसला बरादर नंबर का नहीं है, बात बताने की हो रही है, चूंकि आप कभी हम खुद अगर रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ते हैं तो सारे कवानीन की रियायत कहाँ हो पाती है। इसी वजह से तो तुम लोगों को पूरे जो है पूरे कुरान को आपको उसको जो है पढ़ने का मुतालिबा नहीं है। देखिए इसी वजह से बरादरन, कह रहा हूँ, जानना दो और है, सफ़ात मुशख्खस कीजिए, नजर और सफ़ात है, और मुशख्खस अमल कीजिए। और है। जब आप इसी अमल में आएंगे तो नजर और अमल में बहुत फर्क हो जाता है। सही बात है, मेहनत कीजिए भाई। तो इम्तिहान कब अरे तक हो भाई सकता मेहनत है? कीजिए कम से कम इसी जकी भाई को टेंशन नहीं, जकी भाई तो इसके माशाल्लाह लिए से बेहतर कारी ये है। है कि 2 सफ़हात मुशख्खस कर लें, ज्यादा से ज्यादा कानून की रियायत कर लें, ताकि उन्हें जकी एहसास वही हो तो कि साहब कह आपको रहा अच्छा हूँ, मालूम है। नोहा पढ़ते हैं, तरन्नुम में बिल्कुल किरत के साथ आप पढ़ते हैं। मुशख्खस कर ले, और वही रवे मद्दी, इसको एक जो है ज़मूरे में आप जो रखिए, इसलिए कि एक ज़रबा और 2 ज़रबा आवाजें हैं सिर्फ और सिर्फ। फतह जम्मा कसरा यानी जेर ज़बर पेश की आवाज और मकदार कशिश एक ज़रबा है, और अलिफ मद्दी या मद्दी वाव मद्दी की जो मकदार कशिश है उसके 2 बराबर, यानी 2 हरकत के बराबर है। इसकी रियायत की तरफ आपको तवज्जो करना है। कसरे की आवाज में ई और जम्मे की आवाज में ऊ की तरफ, और फतहा 8 हरफ के अलावा नाजुक पढ़ा जाएगा आ की आवाज में, और 8 हरफ वो हैं कि जिसके अंदर औ की आवाज के साथ पढ़ा जाएगा। तो ये एक जो है हमारी जो है क्या कहते हैं, ये एक गुफ्तगू थी। दूसरा कलकला लीन वगैरह तो आप जो है वो रियायत करेंगे। कलकला नून मुशद्दद मीम मुशद्दद, लीन कि आई बई तई औ बऊ तऊ, इस तरीके की आपको जो है क्या कहते हैं जो है वो करना है रियायत। तो ये चीजें हो गई 4। एक फतह जम्मा कसरा अलिफ मद्दी या मद्दी वाव मद्दी, नून मुशद्दद मीम मुशद्दद, कलकला, लीन, ये हो गई 4 चीजें। 5वीं चीज है लाम जलाला। लाम जलाला को कहां पर जो है मोटा पढ़ना है, कहां पर लिल्लाह पढ़ना है, कहां पर अल्लाह पढ़ना है। ये हो गई 5 चीज। 6ठी चीज है उस्ताद क्या राम बात, तफखीम कहाँ होगी और तरकीक कहाँ होगी। 6 7 अहकाम नून साकिन, 8 अहकाम मीम साकिन, 9 इशबाह हाय ज़मीर, और 10 है मद। ये 10 बहसें हैं मुकम्मल। इम्तिहान कब होने का आसार है उस्ताद? अरे जो डेट आएगी पता लग जाएगी भाई। फरवरी में होगा इंशाल्लाह, फरवरी में करीब करीब